نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل اسلام میں سے بنایا۔ اہل اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبیوں کے طریقے پر ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنی خاص بندوں میں سے چنا ہو۔ اللہ نے جن لوگوں کو خاص بندوں میں سے چنا ہے، ہم انہی کا اتباع کرنے والے، ہم انہی کے طریقے پر چلنے والے، ہم انہی کی سنتوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اسی کو قرآن میں، شریعت میں، احادیث کے اندر مسلمان کہا گیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام سے بھی زیادہ جتنے بھی آئے ہیں، اللہ نے آج مکمل 100% نہ صحیح لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، نبیوں کی سنتوں پر چل رہے ہیں، سبھی نبیوں کو مان کر کے چل رہے ہیں اور سبھی نبیوں پر ایمان لا کر کے چل رہے ہیں۔ ورنہ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ملے گا جن کے مذہب میں سب نبیوں کو مانا جاتا ہو۔ آپ یہودیوں کے یہاں جائیں، وہ سب نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، جو ان کو مان لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو مانتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کتنا سا فرق ہے۔ ورنہ یوں تو وہ ہر ایک انسان کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، صرف انسانوں کے نہیں جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو یہودی جو ہیں سب نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ بعض یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو ان کے بعد آنے والے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں مانتے۔ اب آپ عیسائیوں کو لیں، کرسچن کو لیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسی لیے ان کے یہاں ہر نبی کا نام ملے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کو انگلش میں جان کہتے ہیں، لہذا ان کے یہاں جان نام رکھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم آدم کہتے ہیں، وہ ایڈم کہتے ہیں۔
الفاظ کا فرق. ہارون علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. وہ ایرون کہتے ہیں, ہم ہارون علیہ السلام کہتے ہیں, یہی فرق ہے. یوسف علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہ جوزف کہتے ہیں, ہم یوسف کہتے ہیں. اسی لیے ان کے یہ سب نام ملیں گے. جوزف خوب نام رکھتے ہیں, وہ بڑا مشہور نام ان کے یہاں, یوسف علیہ السلام کا نام. اسی طرح اور نبیوں کے نام ہیں جو ذرا ذرا فرق کے ساتھ میں, یعنی عربی ہی لینگویج ہے, ذرا فرق کر دیا اس کو. جوزف جو ہے ان کے یہاں وائی کی جگہ جے لے آتے ہیں, وہ جوزف بن جاتا ہے, یوسف کا جوزف بن جاتا ہے. اور یحییٰ جو ہے اسے انہوں نے اس کو جان کر دیا, اس لیے کہ یا کی بجائے وہ چیزیں لے آتے ہیں. تو بہرحال وہ لینگویج کا فرق ہے, لیکن وہی عربی نام ہے, لیکن انگلش کی وجہ سے وہ نام بدل جاتے ہیں. لیکن ہے وہی نبی جس کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں. آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر جن کو بھیجا گیا ہے, امام الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اب چلیے آخری نبی کی امتی ہم ہیں. ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اللہ کے نبی کی ذات تک ہر نبی کو مانتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب کو مانتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر ان سب نبیوں کے نام موجود ہیں اور ان سب پر ہمارا ایمان موجود ہے. 25 یا 26 انبیاء کرام کے قرآن پاک میں نام موجود ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں, اور جن کے نام قرآن میں نہیں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں یونس بھی ملے گا, یوسف بھی ملے گا, عیسیٰ بھی ملے گا, موسیٰ کلیم اللہ بھی ملے گا, یعقوب بھی ملے گا, یحییٰ بھی ملے گا, سب ملیں گے آدم علیہ السلام تک. کسی کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. آپ یہودیوں کے یہاں جاؤ, ان کے یہاں سب نام ملیں گے, لیکن محمد نام نہیں ملے گا. عیسائیوں کے یہاں جائیں, ان کے یہاں بھی سب نام ملیں گے, لیکن محمد نام ان کے یہاں بھی نہیں ملے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں عیسیٰ بھی نام مل رہا ہے اور موسیٰ بھی نام مل رہا ہے. اپنے بچوں کے نام فخر سے رکھ رہے کہ یہ ہمارے انبیاء کرام کا نام ہے. صرف اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے وہ تمام نبیوں کو مانتے آ رہے ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محتمم دارالعلوم دیوبند, بہت بڑی ہستی گزری ہیں ہمارے زمانے کی, بہت اونچی ہستی. ایک کوئی پنڈت ملا ان کو, حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اس کے پاس ایک بہت پرانی کتاب تھی, بہت پرانی کتاب. ان کو معلوم ہوا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پنڈت کے پاس بہت پرانی کتاب ہے, اور اس پرانی ہزاروں سال پرانی کتاب میں ہمارے علماء دیوبند کے نام موجود ہیں. بڑا تعجب ہوا ان کو. چلو نبیوں کے نام موجود ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی, لیکن علماء دیوبند جن کو ہم مانتے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, سر کے تاج ہیں, ان کے بھی نام اس کتاب میں موجود ہیں جو ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی ان کے یہاں. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے, جا کر کے پوچھا بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے بڑوں کے نام ہیں؟ کہنے کہ آپ کے بڑے کون؟ کہنے کہ ہمارے بڑے فلاں فلاں فلاں, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی, اور فلاں فلاں نام گنوائے حضرت میں. کہنے کا اچھی بات ہے,
آپ ان کا سن پیدائش بتا دیں، ہم نکال دیں گے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن پیدائش بتا دیا مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا، سن پیدائش بتاتے ہی پوری ان کی ڈیٹیل نکال دی، ہزاروں سال پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی اتنی اولاد ہوگی، ان کا علمی گھرانہ ہوگا، وہ اللہ والے ہوں گے، ایسی شکل ان کی ہوگی، وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ پھر حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا تھا، کہا ان کا سن بتاؤ، ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، انہوں نے بتا دی، تو ان کے بارے میں پورا ڈیٹیل لکھا ہوا پہلی کتابوں میں، اور بتایا وہ بہت کتابیں لکھیں گے۔ لو جی، یعنی ابھی ہزاروں سال پہلے ان کی کتابیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتابیں بھی لکھیں گے آ کر کے دنیا میں۔ کہاں پیدا ہوں گے وہ تک لکھا ہوا اس کے اندر۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بھی نام بتا دیا، دیکھو ذرا میرا بھی نام ہے۔ جب ان کا نام بتایا گیا تو ان کا بھی نکل گیا اس کے اندر۔ اتنی اونچی شخصیت جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں تعارف کرایا، پریچے کرایا، متعارف کرایا۔ افریقہ گئے، سفر کے دوران ان کا بیگ ٹوٹ گیا، بیگ کا جو بند ہوتا ہے وہ لٹکانے کا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کو درست کرانے کے لیے ملک افریقہ میں ایک دکان پر گئے، لاؤ ذرا سی کے لیا اس کو، چمڑے کا بیگ تھا، چمڑے والے کی دکان پر گئے تو اس سے کہا بھائی ذرا یہ بیگ ہے، ذرا آپ سی دیں اس کو۔ تو ٹھیک ہے میں سی دیتا ہوں، تب تک آپ تشریف رکھیں یہاں پر۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا بھائی یہ بیگ ہے پھٹا ہوا ہے، اس کو سی دو۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ان کے مالک کے ساتھ بیٹھ گئے اور ذرا تعارف ہونے لگا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کام سے آئے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کیا مشغلہ ہے۔ وہ دکاندار جو مالک تھا وہ پوچھنے لگا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل ہیں، ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا دارالعلوم دیوبند کے آپ پرنسپل ہیں، بڑا عجیب لگا کہ آپ میری دکان پر آ گئے ہیں۔ تھا کون ہو؟ یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا اور کوئی نہیں تھا، یہودی تھا، پکا اور کٹر یہودی تھا۔ اسے تو ایک بہترین موقع مل گیا سوالات کرنے کا، جوابات لینے کا، اچھی چیزیں کچھ نہ کچھ آپس میں لینا دینے کا۔ تو وہ کہنے لگا یہودی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں جواب چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ پوچھیے، اگر اللہ نے مجھے وہ توفیق دے دی جواب دینے کی میں ضرور جواب دوں گا، آپ کیجئے سوال۔ اور اللہ نے اس خاندان کو علم سے نوازا ہے، پہلے سے ہی نوازا ہے، اور عقل سے بھی نوازا ہے، دونوں ہی چیزیں تھیں ان کے پاس، اور آج بھی ان کی نسلوں میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اتنی معقول کتابیں ہیں، بڑے بڑے علماء کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اتنا عقل چاہیے ان کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے ان کتابوں کو لکھا، اللہ نے کتنی عقل ان کو دی ہو۔ تو اس نے سوال کیا یہودی نے، آپ مسلمان ہیں میں یہودی ہوں، اس لیے کہ یہودی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل فخر اس لیے کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبیوں کا بہت لمبا سلسلہ ہے، اس قوم میں اس خاندان میں بہت نبی آئے ہیں، قریش میں صرف اللہ کے نبی اکیلے آئے ہیں، اس لیے وہ اپنے خاندان اور بنی اسرائیل پر بنی اسرائیلی ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اتنے نبی آئے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا دیکھیے آپ ایک بڑے یونیورسٹی کے جامعہ کے پرنسپل ہیں اور ایک مسلمان ہیں،
اور اسلام کے لیکچرار ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے سوال کر دیا کہ یہودی تو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ عجیب بات تھی۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، اب آپ ثبوت پیش کرو۔ ثبوت آپ کو دینا پڑے گا، دلیل آپ کو دینی پڑے گی کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا دیکھو جہاں بھی یہودی ہوتے ہیں ان کو مسلمان مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ ہے وہ، اس انداز کی باتیں بولنے لگا۔ اچھی بات ہے، یہ تو خیر میڈیا کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سیاست کی، پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں، جو اخبارات ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سچی باتیں ہوں، جو میڈیا پر چل رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ سچی اور اچھی باتیں ہوں۔ آج کل جانتے ہیں میڈیا کیسا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا جتنی محبت ہم آپ کے نبی سے کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کرتے ہیں، آپ اس کا 1% بھی ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اس وقت حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باتیں بتائی تھی ثبوت کے طور پر۔ دیکھو ہمارے یہاں ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے کتابوں پر، ایمان پر، ایمان بالغیب پر، اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہ جو تمام رسول کہا گیا ہے اس میں تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ ہم جب تک ان کو نبی مانتے نہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے نبی کو ہم نبی نہ مانیں تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن آپ اپنی شریعت میں دکھا دیں کہ جب تک آپ محمد کو نبی نہیں مانیں گے تب تک ہم یہودی نہیں ہو سکتے، یہ آپ دکھا دیں اپنی کتابوں میں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، انہوں نے دلیل ہی ایسی دی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں یہ تو بات تمہاری صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسلمان محبت کرتا ہے، آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگلی بات لیجئے، ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نبی سے ہمیں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کا نام آپ کے نبی کے نام پر رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائے، کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ہم اس کا نام موسیٰ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو ہمارے نبی کے نام سے بھی اتنی نفرت ہے، اگر آپ کیا کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا اب تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں آپ ایک بھی ایسا نام لکھا دے یہودیوں کے اندر جس کا نام محمد آپ نے رکھا ہو، پریشان ہو گیا۔ ایسی دلیلیں تو انہیں مل ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا بھائی چلو اچھا مسئلہ ہے، آج ان کو ہرا دوں، لیکن انہوں نے ایسی باتیں کر دی کہ ہکا بکا رہ گیا، نیچے سے اوپر دیکھنے لگا، کہنے لگے واقعی آپ پرنسپل بننے کے لائق ہیں، واقعی آپ اسلامی اسکالر ہیں، آپ ہی اس کے مستحق ہیں۔ یہ صرف بیلٹ سینے کے درمیان میں باتیں ہوئی۔ وہ بیگ سی کر کے آ گیا، حضرت نے مصافحہ کیا، دیکھو کتنی ہم کو تمہارے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرنا سیکھو۔ یہ ہے اسلام، سب کو لے کر کے چلنے والا، سب کو لے کر کے چلنے والا، سب کا ساتھ سب کا وکاس اسلام دیتا ہے۔ نعرے لگانے سے نہیں، اسلام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو ماننے والا ہو، کسی کو بھی ماننے والا ہو، اسلام سب کو لے کر چلتا ہے، سب کو لے کر چلتا ہے، سب کے حقوق کو لے کر کے چلتا ہے۔ اگر غیر مسلم بھی اسلامی حکومت میں ہیں، اسلامی حکومت کی ذمہ داری، اس کے جان اور مال، عزت، آبرو، جائیداد کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے، اسلامی حکومت لیتی ہے، حالانکہ وہ کافر ہیں۔ یہ نہیں کہ کافر اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتے، نہیں،
وہاں تو امن اور شانتی کے ساتھ اسلام کی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں جان مال کی حفاظت کی، اس لیے کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، یہ اسلامی سلطنت کے اصولوں میں شامل ہے۔ یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ اسلام کا اصول، لیکن اسلامی حکمرانوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اسلامی فوجیں سامنے والے ملک پر جب لشکر لے کر کے پہنچی ہے اور وہاں پر کافر رہتے تھے، ان پر جا کر کے حملہ کیا اور ان کے شہروں کو قبضہ کر لیا، ان کو قیدی بنا لیا اسلامی فوجوں نے۔ وہ جو وہاں کے باشندے تھے غیر مسلم، وہ بادشاہ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے ہماری حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے ہمیں قید کر لیا۔ کہنے لگے اچھا ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا جتنے شہروں کو کافروں کے تم نے قبضہ کر لیا ہے، جو ہماری سلطنتوں میں موجود ہیں اور ہمیں اس کا وہ ذمہ بھی ہے لے رکھا ہے ہم نے، ان شہروں کو خالی کر دیں۔ فوراً قبضے سے خالی کرایا اور ان کو آزاد کرایا، اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنا یہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری۔ ہم کسی کو ناحق مار نہیں سکتے، ہم کسی کو ناحق غلام نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو ناحق نہیں ستا سکتے، یہ اسلامی اصول ہیں اور اس انداز سے حکومتیں کر کے دکھائی ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ان تاریخوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اپنی تاریخوں کو پڑھیں۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ ہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز آ جائے، مسلمانوں پر حملے ہونے لگے، پھر اسلام شانتی کا درس نہیں دیتا، پھر کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، پھر مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے، صرف مسجد میں بیٹھنے کے درس نہیں دیتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اعتدال ہے اس مذہب میں، ظلم و زیادتی کرو گے، ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ ہے اسلام۔ ظلم و زیادتی کریں گے، سہتے رہیں گے، مظلوم بن کر رہیں گے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو ظالم کا ہاتھ مروڑنے کی دعوت دیتا ہے، ظالم کے ہاتھ کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام شانتی کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ مار کھا کر کے چپ بیٹھو، نہیں، اسلام تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا درس دیتا ہے، ہاتھ مروڑنے کا درس دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس نے مظلوم پر ظلم کیا ہے، ہاتھ جب تک آپ مروڑو گے نہیں تب تک یہ معاملہ رکے گا نہیں، ورنہ پورے دیش کا ماحول خراب ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اس کے نزدیک سلطنت کے اندر ہندو مسلم سب برابر ہوتے ہیں، یہودی عیسائی سب برابر ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، دو نظریے سے نہیں دیکھا جاتا اسلامی سلطنتوں کے اندر۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، یہ سیکولر حکومتیں بعد میں آئی ہیں، 60-70 سال کی حکومتیں، یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہیں۔ کمیونزم روس کے اندر تھا، کتنا سپر پاور تھا، لال ریچھ کہتے تھے اس کو، سرخ ریچھ، جس پر وہ قبضہ کر لیتا تھا، نیست و نابود کر دیتا تھا۔ کیسا ہمارے بڑے بڑے علماء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب حدیث کی لکھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بخارا کے رہنے والے، رسیا کے رہنے والے، اتنے بڑے بڑے علماء کے شہروں کو قبضہ کر کے غلام بنا لیا اس کمیونزم نے، ان کمیونسٹوں نے اسلامی سلطنتوں کو کھا گیا،
امریکہ سے پہلے سپر پاور طاقت اس کو اللہ نے دی تھی، لیکن وہ دنیا سے ایسا مٹا کہ اپنا ملک، اپنا وجود بچانا اسے مشکل ہو گیا۔ اللہ نے بوریوں پر بیٹھنے والے، نیچے بیٹھنے والے لوگوں کے ذریعے سے، ننگوں کے ذریعے سے، جن کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس سپر پاور ملک کو ٹکڑے کر دیا۔ ایسے ٹکڑے کیے کہ 13 ملک بن گئے، اس میں سے 8 یا 9 ملک اسلامی ملک بنے۔ وہ کمیونزم تھا، توتی بولتا تھا اس کا، سب طرف چرچا تھا کہ پوری دنیا کمیونزم ہو جائے گی، کمیونسٹ ہو جائے گی۔ آج کمیونسٹ کہاں ہیں؟ صرف اس کا نشان باقی رہ گیا، باقی کوئی چیز باقی نہیں رہی اس کی۔ اسی طرح یہ سیکولر چیزیں ہیں، چل رہی ہیں جب تک چل رہی ہیں۔ ہاں، اس کے ذریعے سے آزادی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سیکولر چیز کا غلط استعمال کریں گے، پھر ایک وقت وہ آئے گا جو کمیونسٹ کا حال ہوا ہے۔ یاد رکھیں، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا۔ اللہ باقی من کل فانی، اس آسمان و زمین کا مالک، آسمان و زمین کا وارث وہ اللہ کی ذات ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ میراث السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا وارث ہم اور تم نہیں ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ وارث بنے گا اس کا۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم دنیا کے مالک ہو جائیں گے، اپنے نظریات کو تھوپیں گے، فلاں تھوپیں گے، نہیں، اللہ کا قانون چلے گا دنیا پر، اللہ ہی کی چلے گی۔ جب تک ایک بھی اللہ والا کہنے والا موجود ہے، اللہ دنیا کو چلائیں گے۔ جس دن کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انسان کتنا طاقتور بن سکتا ہے، قانون کا غلط استعمال کب تک کرے گا، طاقت کا استعمال کب تک غلط کرے گا؟ اس سے بڑا طاقتور اوپر اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، دنیا میں بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں، تاتاریوں جیسے مسلمانوں پر ظالم بادشاہوں نے ظلم کیا ہے، وہ دنیا میں نہیں باقی رہے۔ صرف اسلام واحد مذہب ہے، دنیا جانتی ہے مذہب کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اگر مذہب قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کرو، ورنہ باقی دنیا میں کوئی مذہب نام کی چیز نہیں۔ یہ تو غیر بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ مذہب والی طاقت تو اسلام کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس میں ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے عورت سب کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اوپر نیچے نہیں کیا جاتا، سب کو یکساں حقوق دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی ذمہ داری لی ہے کہ تمہاری حکومت میں ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس نمونہ موجود نہیں، بس فرق یہ ہے نمونہ موجود نہیں۔ اسی اسلام کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی اسلام کو بچانے کے لیے اسی اسلامی تہذیب اور کلچر کو جمعے کی نمازوں میں، جلسوں میں اور دوسری کانفرنسوں میں یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ محنتیں کر رہے ہیں کہ اپنے اسلامی بھائی چارے کو پھیلاؤ، اپنے کیریکٹر کو پھیلاؤ، اپنے اخلاق کو پھیلاؤ، بتاؤ اسلام کیا چیز ہے، غیروں کو اپنے سے قریب کرو۔ غیروں کو اپنے سے قریب کرنے مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاؤں پڑنے لگو، نہیں، ہاں اکرام الگ چیز ہے، پاؤں پڑنا الگ چیز ہے، اکرام الگ چیز ہے۔ وہ تشریف لائیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، ہم آپ کا اکرام کریں گے، لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھر رہے، پیر چھوتے پھر رہے، نہیں۔ اسلام تو ماں باپ کے پیر پڑنے کو بھی منع کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے جھکنے کو بھی منع کرتا ہے۔ اسلام تو زیادہ جھک کر کے سلام کرنے کو بھی منع کرتا ہے، مسلمان کو بھی زیادہ جھک کر کے سلام کرنا شریعت منع کرتی ہے۔ جھکنا تو صرف خدا کے سامنے ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، نبیوں کے سامنے بھی نہیں جھکتی جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔
اس لیے اسلام کو سمجھو، اپنے اوپر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا مسلمان ہوگی، ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں سلطنت اسلام کی ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس چیز کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پہلے مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو، اعمال کو مضبوط کریں، گھبراہٹ کو نکالیں۔ مسلمان گھبراتا نہیں ہے، ہمارا ایمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ نا امیدی ہونا یہ کفر کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ بس اللہ نے ہمیں ایسا عقیدہ دیا ہے، ایسا اللہ نے ہم کو فارمولہ دیا ہے اللہ کے نبی نے، کتنا بھی تم مایوس ہو جاؤ بس یہ سوچ لو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، معاملہ ختم ہے۔ اللہ نے وہ ایمان اور عقیدہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سے اٹھا کر کے اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، گناہ کیا، معاف کر دے، معاف ہو گیا ہو، ہم پاکیزہ ہو گئے، بے گناہ کے ہو گئے، وہ عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار بھی کیوں سمجھتے ہو؟ ایک مرتبہ معافی مانگ لی، ہم بغیر گناہ کے ختم ہوں، یہاں گناہ ہی ختم ہو گیا ہمارے سے۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے، وہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کو کہا ہے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، بس اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم مخلوق کی طرف بھاگ رہے ہیں، مخلوق کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اسلام کے ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اسلامی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسلامی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا چاہیے، ورنہ حالات بڑے نازک ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر آپ سن رہے ہیں، اتنے پریشان ہو گئے ہیں لوگ، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹینشن نہ لیں۔ ہاں، اپنے اپنے گھر کی فکر ضرور کریں، اپنے اپنے گھر کی فکر کریں، بس معاملہ سب درست ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر کے باہر کی فکر کے چکر میں پڑیں گے، غلط ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے باہر کا نہیں پوچھیں گے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوچھیں گے، تم نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری، ان کی نگرانی کیسے کی تھی، یہ پوچھو گی۔ کلکم راعٍ وکلکم وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی فکریں اپنے گھروں سے ہونی چاہیے، اپنی ذات سے ہونی چاہیے، تب جا کر کے یہ معاملہ رکے گا، قابو میں آئے گا، ورنہ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہو گے، پریشان ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، اللہ نے وہ حل ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے اور اسلام کو